بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمارے ایک دوست کا سوال آیا ہوا ہے کہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ ایک نہایت ہی شرک کے کام میں مبتلا ہیں، وہ ہے 11ویں کی دعوت۔ اسے بدعت ہی نہیں کہہ سکتا بلکہ شرک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11ویں دراصل کسے کہتے ہیں؟ 11 تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لوگ مسلمان ایک جانور خریدتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرتے ہیں، لیکن جانور خریدتے وقت نام غوث پاک کا لگاتے ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہ خریدتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے کاٹ کر، اگرچہ کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر ہی کاٹتے ہیں، لیکن جانور جو خریدتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر خریدتے ہیں۔ تو کیا اس کی 11ویں کی دعوت کو کرنا جائز ہے؟ اور جو آدمی 11ویں کی دعوت دیتا ہے، کیا اس کی دعوت کو قبول کرنا درست ہے؟ تیسرا سوال، لوگ گھروں کے اندر پلیٹ بانٹتے رہتے ہیں 11ویں کی دعوت کی، کیا اس پلیٹ کو لینا جائز ہے؟ یہ 3 باتیں موجود ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 600 سال کے بعد دنیا میں آئے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق تھے اور ہر سنت پر عمل کرنے والے تھے، اور یہ 11ویں کی دعوت کرنے والے حضرت کی محبت میں اتنے عقیدت مند بن گئے ہیں کہ حضرت کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ان کے نام پر جانور خریدتے ہیں، جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کئے استاد تھے، کئے اللہ والے ان کے زمانے میں موجود تھے، کبھی انہوں نے اپنے استاد کے نام پر، اپنے اللہ والوں کے نام پر اس طرح کی 11ویں کی رسم انہوں نے نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے، اس رسم کو پوری کر کے، یعنی 11ویں کی دعوت کو دے کر لوگ یعنی ان سے قربت کا، یعنی ان سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم محبوب سبحانی کے قریب ہو جائیں گے اگر 11ویں کی دعوت کریں گے۔ تو دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں شرک، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یقیناً اللہ نے حرام کیا ہے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اسی طرح وہ جانور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس کی تفسیر میں وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھے ہیں کہ وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ، وہ کون سا جانور؟ ایک تو وہ ہے جیسے بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو یہ سخت حرام ہے، اور ایک وہ جانور ہے کہ جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن جانور کسی ولی کے نام پر لیتے ہیں، کسی غوث کے نام پر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جانور کسی ولی کے نام پر یا کسی نبی کے نام پر بھی اگر یہ جانور لے لیا جائے تو تب یہ جانور، یعنی اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بھی ذبح کرے تب بھی یہ جانور کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اسی کو شرک کہتے ہیں، یعنی کسی نبی کے نام پر، کسی ولی کے نام پر کوئی جانور کو خریدے، ان سے قریب ہونے کے لیے، ان سے قریب ہونے کے لیے کوئی کام کرے، تو سمجھو کہ اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو 11ویں کا عمل شرک ہے، اور 11ویں کے جانور جو ذبح کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ جانور حلال نہیں ہوتا اور اس جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کی دعوت کھانا بھی جائز نہیں ہے، اگر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے تو صاف انکار کر دے کہ ہم یہ دعوت قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے نہ کسی کی 11ویں کی دعوت کی ہے، نہ صحابہ نے کسی 11ویں کی دعوت کی ہے، نہ صحابہ کے بعد تابعین نے کسی کی 11ویں کی دعوت کی ہے، بلکہ یہ رسم آج کل کے مسلمانوں اس کو ایجاد کیا ہے، اور یہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، لہٰذا کوئی پلیٹ لا کر دے تو صاف انکار کر دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک بہت ناپسند ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو بھی گناہ بندہ کرتا ہے اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کا گناہ کر کے دنیا سے چلا جائے
کبھی معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو 11ویں کا عمل بھی شرک کا عمل ہے، اور ایسی دعوت کو نہ قبول کرے۔ کوئی پلیٹ لا کر دے تو صاف انکار کر دے، کہہ دے کہ بھئی یہ شرک کا عمل ہے، ہم نہیں کھا سکتے، آپ واپس لے کر چلے جاؤ۔ اور کوئی آ کر دعوت دے کہ 11ویں کی دعوت ہے، جو کوئی 11ویں کی دعوت کھا لیتا ہے تو 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن اس کی دعا قبول نہیں، اس لیے کہ حرام ہے، اور حرام لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن اس کے نمازیں قبول نہیں ہوتے، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کو 11ویں کے شرک کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ